بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. عزیز طلباء، آج یہ ہمارا سورۃ العنکبوت کا 11واں درس ہے۔ پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی۔ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں۔ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں سے بعض وہ ہے جو اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور کافر لوگ ہی ہماری آیاتوں کا انکار کرتے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اور اس سے پہلے آپ کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ ہی اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو اہل باطل شک میں پڑ جاتے۔ اذا لارتاب المبطلون، تو اہل باطل لوگ شک میں پڑ جاتے۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بل هو آیات بینات، بلکہ یہ قرآن بذات خود بہت سے واضح دلائل کا مجموعہ ہے۔ فی صدور الذین اوتوا العلم، ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا۔ وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور ہماری آیاتوں کا انکار بے انصاف اور ظالم لوگ ہی کرتے ہیں۔ وقالوا لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، اور ان لوگوں نے کہا کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے نشانیاں کیوں نازل نہیں ہوتی۔ قل انما الآیات عند اللہ، آپ فرما دیجئے کہ نشانیاں اللہ کے اختیار میں ہیں۔ وانما انا نذیر مبین، اور میں تو صرف واضح طور پر اور واضح دلائل کے ساتھ ڈرانے والا ہوں۔ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب، کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی جو ان پر پڑھی جاتی ہے۔ ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون، بلا شبہ اس میں رحمت ہے اور نصیحت ہے کن لوگوں کے لیے؟ لقوم یؤمنون، اہل ایمان والوں کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ وکذالک، اور اسی طرح، یعنی اس اتارنے کی طرح، انزلنا الیک الکتاب، کہ ہم نے آپ کی طرف کتاب اتار دی، یعنی قرآن ہم نے آپ کی طرف اتار دی، یعنی ہم نے اس کتاب کو تمام جو ماقبل جو جتنی کتابیں تھی کتاب کو، یعنی کتب سماویہ کا مصداق بنا کر بھیجا۔ گویا کہ ان آیات میں اللہ رب العزت یہ کہنا چاہ رہے کہ قرآن تمام کتب سابقہ کے لیے مصدق ہے، تصدیق کرنے والا ہے کہ وہ کتابیں جو اس سے ماقبل تورات، زبور، انجیل وغیرہ نازل ہوئی، تو یہ قرآن ان کتابوں کو تصدیق کرنے والی ہے۔ یا یہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے کتاب یعنی ان انبیاء علیہ السلام پر اتاری جو آپ سے پہلے ہوئے، اسی طرح تمہاری طرف بھی ہم نے قرآن کو اتار دیا۔ فالذین آتیناہم الکتاب یؤمنون بہ، بس وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس پر ایمان لائے، یعنی اس پر ایمان لائے۔ تو اس سے مراد یعنی عبداللہ بن سلام ہو گئے، یعنی اہل کتاب عبداللہ بن سلام ہو گئے اور جو ان کے ساتھی ایمان لائے۔ ومن ہؤلاء، ومن ہؤلاء، ان میں سے یعنی اہل مکہ میں سے، من یؤمن بہ، ایسے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یا تو من ہؤلاء اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کتاب ملی، وہ تو من ہؤلاء سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اہل کتاب تھے تو وہ مراد ہوں گے۔ ونی فالذین آتیناہم الکتاب یؤمنون بہ، یعنی ان سے مراد یعنی وہ لوگ ہوں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے زمانے سے یعنی آنے سے قبل کتاب جن کو ملی تھی وہ لوگ مراد ہیں۔ ومن ہؤلاء سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زمانے کے اہل کتاب تھے وہ مراد ہیں۔ وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون، اور ہماری آیاتوں کا انکار نہیں کرتے، یعنی ان آیات کا ظاہر ہونے اور ان سے شبہ زائل ہونے کے باوجود بھی یعنی کوئی انکار نہیں کرتا الا الکافرون، مگر صرف کافر لوگ جو کفر میں اصرار اور ضد کرنے والے ہیں۔ جیسے کہ اس کی مثال
کعب بن اشرف اور اسی طرح کے لوگ ہیں کہ وہ صرف قرآن کا انکار کرنے والے ہیں، باقی تو لوگ کوئی انکار نہیں کرتے۔ وما كنت تتلو من قبله، آپ نے کوئی کتاب نہیں پڑھی، یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کتاب نہیں پڑھی، آپ نے کوئی لکھت اور کتابت نہیں کی، یعنی آپ سے پہلے، یعنی آپ اس سے پہلے پڑھنے والے نہ تھے، نہ کوئی کتاب، یعنی اس قرآن مجید سے پہلے من کتاب کوئی بھی کتاب پڑھنے والے نہیں تھے۔ ولا تخط بیمین، اور نہ آپ اپنے دائیں ہاتھ سے اس کتاب کو لکھتے۔ یعنی آیات میں یمین کو خاص ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ عموماً لوگ دائیں ہاتھ سے ہی لکھا کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ آپ نے نہ کوئی کتاب بھی نہیں پڑھی اور نہ آپ نے کوئی لکھت وغیرہ کی ہے۔ اذا لارتاب المبطلون، یعنی ضرور باطل پرست وہ شک میں پڑ جاتے ہیں۔ یہاں باطل پرستوں سے اہل کتاب مراد ہے، کیونکہ وہ کہا کرتے تھے کہ آپ کی تعریف یعنی امی، یعنی جو نہ لکھے اور نہ پڑھے اور نہ اس میں یہ دونوں پائی جاتی ہو۔ اپنی کتابوں میں نے پڑھا تھا، انہوں نے تورا زبور میں یہ نشانیاں پڑھی تھی کہ آخر الزمان جو نبی ہوگا تو ان کی صفات یہ ہوگی کہ امی ہوگا، نہ اس نے لکھا ہوگا نہ پڑھا ہوگا، تو یہ ان کی نشانیاں ہیں۔ تو اس سے مراد اذا لارتاب المبطلون سے مراد وہ کیا ہے؟ وہ اہل کتاب ہیں۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بل یعنی قرآن، بل ہوا بلکہ وہ یعنی قرآن آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، واضح آیات ہیں ان لوگوں کے سینوں میں جن کو علم دیا گیا ہے، یعنی حفاظ ہو گئے، علماء کے سینوں میں ہے۔ اور یہ دونوں قرآن کے خصوصیات ہے، یا یہ کہ آیات کا اعجاز واضح ہے، یا یہ کہ سینوں میں محفوظ ہے، بخلاف دیگر کتب کے کہ وہ معجزات نہ تھے، وہ مصاحف سے ہی پڑھی جاتی تھی، وہ اس کا کوئی معجزہ نہیں تھا، وہ مصاحف ہی کھول کر پڑھے جاتے تھے۔ وما یجحد بآیاتنا، اور ہماری واضح آیتوں کا انکار نہیں کرتے، الا الظالمون، مگر ظالم جو ظلم میں بہت زیادہ بڑے ہوئے ہیں، وہی لوگ اس کے قرآن مجید کی صداقت کا انکار کرتے ہیں۔ وقالوا لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، اور انہوں نے کہا کیوں نہیں اس پر اتاری گئی اس کے رب کی طرف سے آیات۔ قل ان، یعنی آیات کیوں نہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے، مطلب یہ لیا کہ اس پر کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی، جیسا کہ اوٹنی ہو گئی، عصا ہو گئی، مائدہ وغیرہ جو ماقبل جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر جو نشانی اتری، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ تو قل کہہ دیجئے انما الآیات عند اللہ، کہ یقیناً نشانیاں تو وہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور میرے ذمہ تو صرف واضح پیغام پہنچانا ہے، اور میرے ذمہ تو میں تو انذار ہوں، ڈرانے والا ہوں، واضح طور پر تمہیں اللہ کی آیاتوں کو بیان کر کے تمہیں اس کے عذاب سے ڈرانے والے میں سے ہوں۔ اولم یکفہم، اب یہ کافی نہیں ہے، ان انزلنا علیک الکتاب، یعنی یہ تو ایک کافی، ایک نشانی تو کافی ہے، اولم یکفہم ان انزلنا علیک الکتاب، کیا ان کے لیے کافی نہیں کہ ہم نے تم پر کتاب کو اتار دیا جو ان پر یتلا علیہم پڑھی جاتی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے ایک نشانی کافی نہیں ہے جو تمام آیات سے ان کو بے نیاز کرنے والی ہے۔ اگر وہ صحیح طور پر حق کے طالب ہے اور زد بازی کرنے والے نہیں ہیں، تو یہ قرآن جس کی وہ تلاوت ہر زمانہ ہر جگہ میں قائم ہے، تو یہ ان کے ساتھ ہر وقت ثابت رہنے والی نشانی ہے اور اس کو زوال نہیں، جیسا کہ تمام نشانی اپنے زمانے کے بعد جنہیں ختم اور زائل ہو گئی تھی، تو یہ قرآن تو ان کے سامنے ہر وقت ہر جگہ ہر مکان میں پڑھی جاتی ہے، تو اس سے بڑی اور نشانی کیا ہو سکتی ہے؟ وہ اس کو دیکھ کر اس پر ایمان کیوں نہیں لاتے ہیں؟ دوسرا یہ کہ اس آیات کا ہر جگہ میں ہونا بجائے کسی خاص جگہ کے، ان فی ذالک، بے شک اس میں اس جیسی نشانی کی موجودگی میں جو کہ ہر مکان اور زمان میں ابد الابد تک موجود ہے، لا رحمتن، البتہ رحمت ہے، یعنی عظیم الشان نعمت ہے، و ذکرہ، اور تذکرہ ہے، لقوم، ایسے قوم کے لیے، ایمان والوں کے لیے، جو زدی لوگوں کے لیے نہیں ہے، صرف اہل ایمان والوں کے لیے اس میں نشانی ہے کہ وہ اس سے عبرت وغیرہ حاصل کر لیں۔ گویا کہ یہاں تک جو آیات مبارکہ ہم نے پڑھی، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا،